کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن حکیم کی سورہ انبیاء کی آیت کو ٹھکرایا کہ ہم نے کہا کہ ہر نبی کو ہم نے موت دی اور ہر نبی کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں، اور آپ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ زندہ۔ میری اس مسجد کے پاس سے گزرو گے میں نہیں ہوں گا، وہ قبری میری قبر ہوگی، شاید اس قبر کے پاس سے گزرو گے آپ، لیکن میں نہیں مل سکوں گا آپ کو۔ فبکا معاذ رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے دیکھوں کہ آخری ملاقات ہے۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تسبیح و تحلیل و تمجید اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے لائق و زیبا ہے۔ بشبہ درود و سلام ہوں تمام انبیاء علیہ السلام پر عموماً، اور خصوصاً جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ دینی اور اسلامی بھائیوں اور میری ماں اور بہنیں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں گفتگو کا موضوع ہے وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ مہینہ ہے ربیع الاول کا مہینہ، جس میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تھی، اور دنیا کا کوئی انسان اس بات سے انکار نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی 63 سال تھی۔ جب آدمی یہ کہتا ہے کہ 63 سال تھی، سیدھا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 63 سال کے بعد آپ کی زندگی ختم ہو گئی اور آپ کو اللہ رب العالمین کے حکم سے موت آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی بے شمار نبی آئے، پیغمبر آئے، ان کو بھی اللہ رب العالمین نے ایک مدت تک جب تک چاہا زندہ رکھا، اور پھر اس کے بعد میں انہیں اپنے حکم سے موت دے دی۔ ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا میں آئے تو جو اللہ نے اسے پیغام دیا ہے اس پیغام کو وہ دوسروں تک پہنچائے، اور جب وہ پیغام پہنچ جائے تو نبی کی، پیغمبر کی، رسول کی ذمہ داری مکمل ہو گئی، اور جب وہ ذمہ داری مکمل ہو جائے تو پھر انسان کو واپس اپنی جگہ چلا جانا چاہیے، اور اس کے بعد میں تمام نبی اللہ رب العالمین کے موت کے راستے سے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچے۔ قرآن مجید نے اس بات کی گواہی پیش کی ہے تاکہ لوگوں کے دماغوں میں جو گمان ہے اور جو سوچ بیٹھتے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ کے پیاروں پر موت نہیں آتی، وہ پردہ کر جاتے ہیں۔ ایسا لوگ سوچتے ہیں بغیر دلیل کے، بغیر ثبوت کے، ایسا وہ اپنے دماغوں میں فیصلہ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے
أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ۔ یہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی نبی کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر زندہ رہے، بنایا ہی نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ اس بات کو کیسے سوچ سکتے ہیں کہ کوئی نبی اس دنیا میں ہمیشہ رہے گا، وہ پردہ کرے گا۔ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، ہمیشہ رہنے کے لیے میں نے کسی نبی کو آپ سے پہلے نہیں بنایا، اور آپ کو بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ جب آپ کا وقت مکمل ہو جائے تو آپ کو وفات آ جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک آپ کو بھی مرنا ہے اور جو یہ آپ کے بارے میں باتیں بنا رہے ہیں ان کو بھی مرنا ہے، اور یہ دونوں مرنے کے بعد میں حشر کے میدان میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیں گے، اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ لہذا دین اور دین کے عظیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، آپ کے جسم پر، آپ کی ذات کے سلسلے میں الزام لگانا، اپنے مذہب کو چمکانے کے لیے، اپنی گدی کو بچانے کے لیے، بنائے ہوئے کچھ دنوں سے اپنے مسلک کو زندہ رکھنے کے لیے، یہ بہت گھناؤنا جرم ہے۔ اللہ رب العالمین اسے کبھی معاف نہیں فرمائے گا کہ آپ نے ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا کہ آپ کو موت نہیں آئے گی۔ قرآن حکیم کی سورہ انبیاء کی آیت کو ٹھکرایا کہ ہم نے کہا کہ ہر نبی کو ہم نے موت دی، اور ہر نبی کو ہم نے ایسا نہیں بنایا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہیں، اور آپ لوگوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ زندہ ہیں، وہ حاضر اور غائب ہیں، وہ ہر جگہ حاضر ہیں اور وہ غیب کا علم رکھتے ہیں۔ یہ لوگوں نے لوگوں کے سامنے بیان کیا اور بیان کر رہے ہیں بغیر کسی ڈر کے اور جھجک کے۔ شیطانی ولولے کی یہ طاقت انسان کو کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ ذہن کئی مرتبہ عجیب حیرت میں پڑ جاتا ہے کہ انسان ایک طرف قرآن مجید کو پڑھ رہا ہے، دوسری طرف اسی قرآن مجید کا پرچارک ہے وہ، اور جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہا ہے، الزام پر الزام لگائے جا رہا ہے۔ کہاں سے آتی ہے یہ طاقت؟ کہاں سے لاتے ہیں وہ اتنے جھوٹ بولنے کی شکتیاں؟ یہ انسان کو غور و فکر کرنے کی بات ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک تیسری دلیل بھی پیش کی اور فرمایا کہ جنگ احد کے اندر جب مشرکین نے، کافروں نے، مکہ والوں نے یہ آواز بلند کی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا، یہ آواز بلند کی ایک صحابی کے شہید ہونے پر، جن کی شکل آپ سے کچھ ملتی جلتی تھی، جب وہ زخمی ہوئے تو کافروں نے آواز بلند کی کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا۔ اور جب یہ آواز جنگ کے میدان میں بلند ہوئی اور صحابہ کرام کے کانوں میں یہ آواز پڑی تو بہت سارے صحابہ کرام نے اپنی تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی اور بیٹھ گئے، بلکہ جن کے پیچھے چلتے تھے اب وہ نہیں رہے، اب کیا کریں گے لڑکے؟ گویا جانتے تھے صحابہ کرام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہ ایک دن موت آنے والی ہے، ایک نہ ایک دن ہماری طرح یہ بھی اللہ رب العالمین کے پیارے ہونے والے، اسی لیے ان کو فوراً یقین آ گیا۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وما محمد الا رسول، غور کریں اس بات پر، لوگ صحابہ کرام کو سمجھایا اللہ رب العالمین نے، آپ تلوار چھوڑ کر بیٹھ گئے۔ جنگ کس کے نام پر لڑ رہے تھے؟ اللہ کے نام پر۔ جنگ کس کے لیے لڑ رہے تھے؟ اللہ کے لیے۔ کس کی کامیابی کے لیے لڑ رہے تھے؟ اپنی اور اپنے دین کی سربلندی کے لیے۔ وما محمد الا رسول، محمد تو صرف رسول ہے، اللہ رب العالمین کے میسنجر، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بھی بہت سارے پیغمبر بھیجے ہیں ہم نے اس دنیا میں، ان سب کو موت دی تھی، ان کی زندگی مکمل ہو گئی۔
افَإِن مَاتَ، آج تو ان کا انتقال نہیں ہوا ہے، آج تو وفات نہیں ہوئی ہے، افواہ اڑی ہے۔ افَإِن مَاتَ، اگر ان کو موت آ جائے، او قُتِلَ انقلبتم، یا ان کو شہید کر دیا جائے، قتلا قتل کر دیا جائے ان کو، تو کیا آپ اپنی ایڑیوں کے بل واپس پلٹ جاؤ گے دین سے؟ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، رب العالمین کو آپ ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ذہن میں بٹھا لو یہ صحابہ اکرام کو سمجھایا جا رہا ہے، صحابہ اکرام کو ڈانٹا گیا ہے۔ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو آپ ہرگز اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے ایسے چپ چاپ بیٹھ کر۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور رب العالمین شکر کرنے والوں کو قریب اس کا بدلہ دینے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں صحابہ اکرام کو سمجھایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آنے والی ہے۔ یہ بات اس آیت کریمہ سے ثابت ہوئی، چوتھے پارے میں یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے تعلق سے بہت سارے واقعات ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں۔ یہ قرآن مجید کی آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ایک مومن، ایک ایمان والے شخص کے لیے یہ کافی ہے۔ پھر بھی ہم آپ کے سامنے ذکر کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت سے پہلے کچھ ایسے خبریں، ایسے آثار، ایسی نشانیاں ظاہر ہوئی جن سے دھیرے دھیرے معلوم ہونے لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے درمیان میں زیادہ دیر تک رہنے والے نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں سورۃ النصر نازل ہوئی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے درمیان میں، ان صحابہ کرام کے درمیان میں جو بدری صحابہ کرام تھے، جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کا مقام و مرتبہ عام صحابہ کرام سے زیادہ بڑا ہے۔ ان بزرگ بدری فضیلت والے صحابہ کرام کی بیٹھک میں، مجلس میں کئی مرتبہ اپنے بیٹے عبداللہ کو بلا لیا کرتے تھے۔ عبداللہ کو اس لیے بلا لیا کرتے تھے کیونکہ عبداللہ کا علم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا علم بہت بلند تھا، آپ بہت ذہین تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے معاملے میں آپ کی تعریف کی ہے، آپ کے سلسلے میں بیان کیا ہے کہ آپ کے پاس قرآن و حدیث کا اللہ رب العالمین نے علم دیا ہے۔ عبداللہ کے بارے میں کئی مرتبہ اعتراض بھی ہوا کہ آپ اس بچے کو بٹھا لیتے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اس بچے کی بنا پر نہیں بٹھاتا ہوں، اس کے علم کی بنا پر بٹھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے درمیان میں سوال کیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس صورت سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ میرے ساتھیوں؟ لوگوں نے الگ الگ جواب دیے، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا، آپ کیا سمجھتے ہیں اس صورت سے؟ انہوں نے جواب دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورت کے اندر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دی جا رہی ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی فتح آ جائے اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ دین کے اندر فوج در فوج، جماعت در جماعت داخل ہو رہے ہیں، تو اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سمجھ لیں کہ آپ کا کام ہو گیا۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، آپ کو اپنی بچی کچی زندگی میں اللہ کی بڑائی اور اس کی تسبیح میں لگ جانا چاہیے، اور وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ یہ اشارہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حجۃ الوداع کے بعد میں کہ اب آپ کی زندگی زیادہ نہیں بچی ہے، اب آپ کو استغفار میں جٹ جانا چاہیے۔ یہ ایک اشارہ تھا۔ اس کے بعد میں ایک اشارہ یہ ملا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یمن کی طرف روانہ ہو رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 ہجری کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کی طرف روانہ فرمایا، ان کو وصیتیں کی، ان کو سمجھایا، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال تھے، جانیے اخلاق کے پیکر کیسے ہوتے ہیں،
کیسے ہوتا ہے وقت کا نبی؟ یمن کی طرف ایک داعی کو روانہ کر رہے ہیں دین پھیلانے کے لیے. پورے طریقے سے آپ کو دین سمجھا دیا گیا. کیسے سمجھائیں گے، کیسے بتائیں گے، کیسے دین کو پھیلائیں گے، یہ بتا دیا گیا. پوری ٹریننگ دے دی گئی. اور معاذ ابن جبل کو سوار ہیں گھوڑے پر اور ساتھ میں پیدل چل رہے ہیں وقت کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اور صحابی بیان کر رہے ہیں آپ بیٹھیے، بولے نہیں آپ باہر جا رہے ہیں، آج آپ مہمان ہیں. اور آخری باتیں جو آپ نے ذکر کی فرمایا، یا معاذ انک عسى ان لا تلقانی بعد عامی هذا ولعلك ان تمر بمسجدی هذا وقبری فبكى معاذ. اس بات کو سننے کے بعد میں معاذ ابن جبل رونے لگے. آپ نے فرمایا اے معاذ شاید اس ملاقات کے بعد ملاقات نہ ہو سکے. یمن کے لوگوں کو دین بہت اچھے طریقے سے سمجھانا، شاید یہ آخری ملاقات ہے میری اور آپ کی. جب آپ آؤ گے وَلَعَلَّكَ أَن تَمُرَّ بِمَسْجِدِي هَذَا، میری اس مسجد کے پاس سے گزرو گے، میں نہیں ہوں گا. وہ قبری، میری قبر ہوگی، شاید اس قبر کے پاس سے گزرو گے آپ، لیکن میں نہیں مل سکوں گا آپ کو. فَبَكَى معاذ رونے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیسے دیکھوں کہ آخری ملاقات ہے اور دین کی بلندی کے لیے آپ مجھے روانہ کر رہے ہیں. یہ کیا ذکر کر رہے ہیں آپ میرے سامنے؟ میں کیسے آگے بڑھوں اور کیسے دین کو پھیلانے کے لیے میں آگے بڑھ جاؤں؟ ہمت نہیں ہو پا رہی ہے. آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل پڑے اور رونے لگے. یہ آپ کی زندگی کے اشارے تھے جو آپ صحابہ کرام کے درمیان میں ذکر کر رہے تھے. آپ نے اس سال رمضان مبارک کا مہینہ پایا. ہر سال آپ 20 دن کا 10 دن کا اعتکاف کرتے تھے. اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. صحابہ کرام سمجھ رہے تھے کہ اب شاید آپ کو رمضان نصیب نہیں ہو پائے گا، مگر کوئی کہہ نہیں پا رہا تھا اس بات کو. اسی طریقے سے جبرائیل امین آپ کے پاس آتے رمضان میں، ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کا دور کراتے آپ نماز میں، نفل نماز. لیکن یہ آخری نماز، آخری رمضان تھا. جبرائیل امین سے آپ نے درخواست کی کہ 2 مرتبہ میرا رمضان میں قرآن مجید کا دور کروائیں. 2 مرتبہ نفل نماز میں آپ نے جبرائیل امین کو مکمل قرآن مجید کو سنایا. حجۃ الوداع کے موقع پر بھی ایسے بہت سارے اشارے ملے جن سے سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب اس پیغمبروں کے سلسلے کی آخری کڑی تاجدار مدینہ اور تمام نبیوں کے سردار سید کونین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب زیادہ دنوں تک ہمارے درمیان نہیں رہنے والے ہیں. حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے فرمایا، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. آپ اپنی سواری پر سوار تھے، حج کر رہے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور آپ شیطان کو کنکریاں مار رہے تھے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس سے گزرا، آپ کی زبان سے ایک الفاظ جاری تھے. آپ بول رہے تھے لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ، لوگوں حج کا طریقہ سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، میں کیسے حج کر رہا ہوں یہ سیکھ لو. فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي، شاید کہ اس کے بعد میں حج نہ کر پاؤں. یہ کہہ رہے تھے آپ، شاید کہ اس حج کے بعد میں حج نہ کر پاؤں. مزید آپ نے اپنے بیان میں ارشاد فرمایا اَلَا أَيُّهَا النَّاسِ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، اے لوگوں میں انسان ہوں، مجھے سمجھو، مجھے جانو. اور پتہ نہیں کب اللہ کا بلانے والا میرے پاس آ جائے. أَن يَأْتِي رَسُولٌ رَبِّي فَأُجِيبَ، اور میں اس کے بلانے پر لبیک کہتا ہوا اس کے پاس چلا جاؤں. تو مجھے انسان ہے سمجھنا. آج لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. قرآن مجید بار بار آیت کریمہ اس کی یہ بیان کر رہی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے.
عام انسانوں میں اور آپ میں یہ فرق تھا کہ آپ پیغمبر ہیں اور پیغمبروں کے سردار ہیں. کیا یہ فرق کافی نہیں ہے؟ ہمارے اور اس کے درمیان میں یہ فرق کافی نہیں ہے کہ ہمارے پاس جبرائیل امین نہیں آتے، اس کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام آیا کرتے تھے. کیا یہ فرق کافی نہیں ہے کہ اس عظیم انسان کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری کتاب کو نازل فرمایا؟ یہ فرق کافی نہیں ہے؟ کون سا فرق چاہیے ہمیں؟ وہ فرق جو ہمیں شیطان نے سکھلا دیا، وہ فرق جو ابو بکر نے نہیں بیان فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں بیان فرمایا، وہ فرق جس کو صحابہ اکرام فرق نہیں مانتے، جس فرق کو صحابہ اکرام نے دین کے اندر غداری اور الزام سے تعبیر کیا ہے، اس فرق کو آج کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کے اندر ہونے چاہیے تھے. نعوذ باللہ. الا ایھا الناس فانما انا بشر، لوگوں غور سے سنو، میں انسان ہوں، میرے پاس کب اللہ کا بلاوا آ جائے اور مجھے اپنے پاس بلا لے. آپ نے حجۃ الوداع کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے، دین کی تبلیغ کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کے آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا قال هل بلغت، اے اللہ، اللہم انی هل بلغت، اے اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا نا؟ کیا میں نے تیرا دین نہیں پہنچایا؟ یہ سوال کیا آپ نے بیان کے درمیان میں اللہ رب العالمین سے، اور آپ نے آگے فرمایا فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، کہ یہاں جو بھی موجود ہے میری باتیں سننے کے لیے، یہاں سے اٹھنے کے بعد میں اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کے پاس جتنا دین ہے وہ اسے پہنچا دے دوسروں تک. فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو حاضر ہے وہ غائب تک اس دین کو پہنچا دے، میں اپنی ذمہ داری ادا کر چکا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے بیانات میں ایسے اشارے کر رہے تھے، اس سے معلوم ہو رہا تھا کہ آپ کی زندگی اب زیادہ لمبی نہیں ہے. اسی طریقے سے موت سے قبل آپ کو ایک بیماری ہوئی، اور اس بیماری کی شروعات 29 صفر 11 ہجری کو. صفر کا مہینہ ابھی یہ گزرا ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. صفر کی 29 تاریخ تھی، گویا صفر کا مہینہ ختم ہو رہا تھا اور ربیع الاول کا مہینہ لگنے والا. 29 صفر 11 ہجری کو سوموار کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں بقیع کے قبرستان میں تشریف لے گئے. واپسی پر راستے میں آپ کی سر میں درد ہوا، بخار محسوس ہوا. آپ نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی. اتنی تیز سر درد تھا کہ پٹی کے اوپر سے ہی اور آپ کے چہرے سے صاف جھلک رہا تھا کہ آپ کی بیماری لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہی وہ مرض تھا جو ٹھیک نہیں ہو پایا. اور اسی مرض میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ہو گئے. مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک گہرا ریمارک موجود ہے. آپ دیکھیں گے حدیث میں پڑھ کر کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیمارداری کرنے کے لیے، آپ کی دیکھ بھال کرنے کے لیے برابر آپ کے حجرے میں آئے، اور ایک مرتبہ فارغ ہو کر آپ باہر نکلے. صحابہ کرام کھڑے ہوئے تھے اور صحابہ کرام نے پوچھا ابو الحسن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہا طبیعت میں کچھ سدھار محسوس ہو رہا ہے. جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جواب دیا اور فرمایا الحمدللہ پہلے سے کچھ افاقہ ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ لیا اور پکڑ کر کہا وَإِنِّي وَاللَّهُ لَأَرَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من وجعه هذا إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت. میں جانتا ہوں خاندان کا بزرگ ہوں، میں نے عبد المطلب کے خاندان میں بہت موتیں دیکھی ہیں، بہت سارے اس خاندان کے نوجوان بزرگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. بھتیجے غور سے اگر دیکھو، اگر اپنے پیغمبر کا چہرہ
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے بزرگوں کی جب موت قریب آئی تھی تو چہرے پر ایسے ہی آثار تھے جیسے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا آثار ہے۔ یہ عبد المطلب کا ریمارک ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی بول تو رہے ہو لوگوں سے کہ افاقہ ہو گیا ہے، مگر جان لو کہ اب نبی کی زندگی ہمارے درمیان میں زیادہ دیر تک نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں، میں چہرے میرے پڑے ہیں اپنے خاندان کے، میرے خاندان کے بزرگوں کی جب موتیں آئی ہیں تو ان کے چہرے پر ایسے ہی کچھ آثار رونما ہوئے تھے۔ بیماری میں جب اور شدت پکڑی تو مرضعتین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کے اوپر پڑھا، برابر دم کر رہی تھی، قل هو اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھ کر برابر دم کر رہی تھی۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اشتکا نفس علی نفسه بالموعظات۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے اوپر دم کر رہی تھی، آپ کے چہرے کو، آپ کے سینے کو سہلا رہی تھی اور برابر دم کر رہی تھی۔ یہ بات بھی صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ بیماری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ یہ تکلیف آگے بڑھنے لگی اور آپ کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے تعلق سے گھبراہٹ محسوس ہوئی، آپ کی بیویاں اور بیویوں کے حجرے ہر دن ایک گھر میں جانا یہ آپ کے لیے مشکل معاملہ تھا۔ آپ شام ہوتی، صبح ہوتی، آپ سوال کرتے کہ اب اگلے دن کس کے گھر جانا ہے، مجھے میں بھول گیا ہوں کس کے یہاں باریے، اپنی کون سی بیوی کے یہاں میں رہوں گا کل کے دن۔ بار بار شام میں، صبح میں آپ یہ سوال کر رہے تھے۔ آپ کی بیویوں نے اس سوال کے جواب کو گہرائی سے سمجھا اور تمام بیویوں نے مل کر جواب دیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں رہنا چاہتا ہوں، آپ کے لیے ہماری طرف سے اجازت ہے، آپ عائشہ کے حجرے میں رہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چنانچہ آپ کو شفٹ کیا گیا، آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں پہنچایا گیا۔ اس وقت آپ کے دونوں پیر لڑکھڑائے ہوئے تھے، زمین سے گھسڑ رہے تھے اور اسی طریقے سے آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں جب پہنچا دیا گیا، اس کے بعد میں آپ نے تقریباً 4 دن کی زندگی اور گزاری ہے۔ وفات سے 4 دن پہلے کا واقعہ ہے، جمعرات کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بہت زیادہ بڑھی اور اس وقت آپ نے صحابہ کرام کے درمیان عرض کیا کہ کوئی کاغذ ہے اور کوئی لکھنے والا موجود ہو تو میں کچھ بولوں، کچھ اس میں لکھ لیا جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول آپ کی تکلیف بہت زیادہ ہے، اس وقت آپ آرام کریں، اللہ آپ کو بیماری سے شفا دے گا، ہم بعد میں آپ سے اور سیکھ لیں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں اسے لکھوا لیجیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لوگوں سے آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ آپ کی تکلیف کتنی بڑی ہوئی ہے، آپ کے درمیان میں قرآن ہے اللہ کا، آپ بھٹکیں گے نہیں، آپ کے بیان موجود ہیں حدیث پاک کی روشنی میں، آپ بھٹکیں گے نہیں۔ آپ سے کچھ اہم باتیں جو کہنا چاہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پھر بھی بتا دیں گے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ لیٹ جائیں۔ پھر اسی روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 باتوں کی لوگوں کے لیے وصیت کی اور کہا جزیرۃ العرب سے یہود کو، نصارہ کو اور مشرکین کو بالکل نکال دینا، اور آپ نے کہا آپ کے یہاں جو وفود آئیں، لشکر آئیں، آپ ان کی مہمان نوازی میں کسر نہ کرنا۔ تیسری بات صحابی بھول گئے اور کہتے ہیں کہ شاید آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اسامہ کا جو لشکر ہے جو روانہ ہوا ہے اور میری وفات کی اور اس بیماری کی خبر کو سن کر وہ واپس آ گیا ہے، اسے دھیان سے روانہ کر دینا، یا آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ نماز کی مکمل طور سے پابندی کرتے رہنا۔ اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض جب بہت زیادہ بڑھا تو وفات سے 4 دن پہلے جمعرات تک تمام نمازیں آپ نے خود پڑھائی تھی، لیکن اس روز عشاء کی نماز میں آپ مسجد نہیں پہنچ پائے۔
آپ برابر دیکھ رہے تھے لوگوں کو کہ آپ انتظار کر رہے ہیں. اصلی الناس قلنا لا هم ينتظرونك. آپ سے پوچھا جا رہا تھا کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی، آپ نے جواب، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. کہا ایک ٹب لایا جائے، اس میں پانی بھر دو. آپ اس میں بیٹھے اور آپ نے غسل کیا. جب باہر نکلے تو آپ بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا، آپ نے پھر کہا لوگوں نے نماز پڑھ لی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، آپ نے نماز نہیں پڑھی. 3 مرتبہ ایسی ہی حالت ہوئی. تیسری مرتبہ جب آپ بے ہوش ہو کر گرے، آپ کو اٹھایا گیا. پھر آپ نے کہا کسی کو کہو کہ ابو بکر نماز پڑھا دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے ساتھ ساتھ بہت سارے معاملات شروع ہو گئے. صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غور و فکر کرنا شروع کر دیا. مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. عائشہ کہہ رہی تھی کہ وہ جب قرآن پڑھیں گے تو روتے رہیں گے نماز میں، نماز نہیں پڑھا پائیں گے وہ، آپ کسی اور کو حکم دیں. لیکن آپ برابر حکم دے رہے تھے کہ ابو بکر ہی نماز پڑھائیں گے. اسی طریقے سے وفات سے 3 دن پہلے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن الظن باللہ عز وجل. تم میں سے کسی کو موت نہیں آتی ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین آپ کے بارے میں فیصلہ نہ کر دے. وفات سے 1 دن یا 2 دن پہلے، ہفتہ یا اتوار کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہوا. 2 آدمیوں کے سہارے آپ مسجد میں پہنچے ظہر کی نماز میں، اور جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آپ آ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے. آپ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ آپ نماز پڑھاتے رہیں. آپ کے بغل میں بیٹھ گئے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے نائب امام کے طور پر آپ کے بغل میں کھڑے ہوئے تھے. صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے، اور مسجد نبوی میں فجر کا جب دن تھا، سوموار کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے دیکھ رہے تھے لوگوں کو. فلما وضع وجه النبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے دیکھا آپ مسکرا رہے تھے، اور آپ مسکراتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگے بڑھنے کا حکم دے رہے تھے کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھائیے. آپ ہنس رہے تھے. یہ آخری مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا تھا. آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو اپنے پاس بلایا اسی دن جس دن آپ کی موت کا دن ہے، اور آپ کو بلایا اور کان میں ایک بات کہی. فاطمہ رونے لگی. اس کے بعد میں دوسری بات کہی تو ہنسنے لگی. لوگوں نے معلوم کیا تو آپ نے جواب دیا کہ پہلی مرتبہ آپ نے کہا کہ بیٹی اب آپ کا ابا اس دنیا میں رہنے والا نہیں ہے. میں رونے لگی یہ بات سن کر. اور جب دوسری مرتبہ کہا تو مجھ سے یہ کہا کہ میرے خاندان کا سب سے پہلے میرے مرنے کے بعد میں تمہیں موت آئے گی، تم ہی مجھ سے ملو گی، اور بہت جلد ہم دونوں بابا اور بیٹی جنت میں رہا کریں گے. آپ نے اسی دن لوگوں سے کہا کہ لوگوں اپنے ماتحتوں پر ظلم نہ کرنا، غلاموں کو آزاد کر دینا. سخت تکلیف اور فاطمہ کی بے قراری جب آخری وقت تھا تو فاطمہ کی زبان سے بے ساختہ یہ الفاظ نکلے، وَكَرْبُ أَبَاهُ ہائے ابا جان، تیری تکلیف ہم سے دیکھی نہیں جاتی. لَيْسَ عَلَىٰ أَبِيكَ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ، تمہارے ابا جان پر آج کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوگی. پلٹ کر یہ جواب آیا. خیبر کے زہر کی آپ نے تکلیف بھی ذکر کی. عائشہ، وہ زہر جو اس یہودن نے مجھے کھلایا تھا اور میں نے ہلکا سا اسے چکھ لیا تھا، میرے دل میں آج اس کی تکلیف محسوس ہو رہی ہے. شدید تکلیف. اور یہود و نصارہ پر آپ نے لعنت بھیجی کہ یہود و نصارہ پر میری لعنت ہو. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. آج کے مسلمانوں پر غور کریں آپ کہ انہوں نے نبیوں اور نبیوں کے ماننے والے جو ان کے بزرگ ہیں ان کی قبروں کو بھی لوگوں نے سجدہ گاہ بنا لیا ہے. آپ کی منہ کے جب کان لگایا گیا آخری وقت میں آپ بول رہے تھے لا الہ الا اللہ انی لموتی سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. موت کی یہ سختیاں یہ سب کے لیے ہیں. آپ نے مسواک کا بھی آخری وقت میں حکم دیا. بے ہوشی میں آپ نے جنت کا ٹھکانہ بھی دیکھا
اور اس کے بعد میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سنا کرتی تھی کہ موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے اور موت کی سختیاں بہت تکلیف دہ ہوتی ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنے سامنے اپنی گود میں اس عظیم انسان کو موت سے لڑتے ہوئے دیکھا، اور میں نہیں جانتی کہ دنیا کے اندر اس سے زیادہ کسی کو تکلیف ہوئی ہوگی۔ میں اپنی ران پر یہ درد محسوس کر رہی تھی، اور میں نے آخری پیغمبر کو اپنے ہی گود میں اللہ رب العالمین کے یہاں پیارے ہوتے ہوئے دیکھا۔ آپ کی زبان پر آخری ایک آیت تھی، مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ آپ اس آیت کریمہ کو پڑھ رہے تھے، اے اللہ نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کو اپنے پاس سے انعام سے نواز دینا۔ اور آخری دعا آپ نے یہ بھی فرمائی، اللہم اغفر لی وارحمنی، کہ اللہ مجھے بخش دینا، میرے اوپر اپنا رحم کا معاملہ فرما۔ اس کے بعد میں آپ کی موت کا ہو گئی تھی۔ موت کا یہ واقعہ بہت لمبا ہے، صحابہ کرام نے ایک ایک چیز کو ذکر کیا ہے، جس کے بعد میں ہر نبی کی، ہر صحابہ کرام کی اور آپ کے خاندان کے ہر ایک شخص کی حالت اتنی ابتر ہو چکی تھی، رونے کی، چلانے کی اور بے ہوشی کے ایسے واقعات تھے کہ جس کو بھی یہ واقعہ سنایا جاتا وہ بے ہوش ہو جاتا، رونے سے وہ نڈھال ہو جاتا۔ بہت سارے مضبوط دل کے ایسے صحابہ کرام تھے جو دماغی توازن کھو چکے۔ خود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے کہنے لگے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، آج کے لوگ ہیں اسی مہینے میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت نہیں ہوئی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ پورا منظر، قرآن مجید کی یہ آیات، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے بیانات، صحیح بخاری اور مسلم، ابو داؤد اور ترمذی کی یہ صحیح حدیثیں ایک طرف ہیں جو بہت زیادہ ہیں، اور آج کا مسلمان گلیوں میں کھڑے ہو کر بول رہا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے اس دن بھی نماز نہیں پڑھے گا جس دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلوس نکالے گا اور کہے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت نہیں آئی۔ وہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، ہم قرآن مجید کی آیت پڑھ کے بول رہے ہیں، وہ اپنے مولوی کی کہانی سنا رہا ہے، ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دے کر اس کا ترجمہ بتلا رہے ہیں، ہماری بات پھر بھی ردی بنا دی جاتی ہے، سامنے والے کی بات کو آپ دل سے لگا لیتے ہیں۔ واہ، یہ کیسا ایمان ہے، کیسا ایمان ہے ہمارا! کس منہ سے ہم اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کس منہ سے ہم رب العالمین کے سامنے کہیں گے کہ ہم نبی کے امتی ہیں جو ہم نے نبی کی باتیں ہی نہیں مانی؟ ہم اللہ والے کیسے بن سکتے ہیں جو ہم نے اللہ کی کتاب کی باتیں مانی ہی نہیں؟ غور و فکر کا مقام ہے، سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سنوارنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو بدلنے کی ضرورت ہے، قرآن و مجید اور حدیث کے مطابق اپنے ایمان کو بنانے کی ضرورت ہے۔ رب العالمین سے دعا کروں کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن مجید اور حدیث پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین صحیح انداز میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، آپ کے تعلق سے جو بہت ساری دین کے نام پر غلط فہمیاں پھیلا دی گئی ہیں، الہ العالمین ان کی حقیقت تک ہمیں پہنچنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں ایسی توفیق دے دے، الہ العالمین تو ہمیں ایسی توفیق دے کہ ہم دین کو سمجھ سکیں۔ الہ العالمین ہمارے دماغ کے اندر، ہمارے علم کے اندر ایسی طاقت نہیں ہے کہ ہم تیرے دین کو سمجھ سکیں۔ دین کے بگاڑنے والوں نے دین کو مکمل طور پر بگاڑ دیا ہے، غلط کتابیں چھاپتی ہیں۔ الہ العالمین ہم تیرے سامنے اس جمعہ کی حالت میں کھڑے ہو کر دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ تو ہمیں اپنا حقیقی دین عطا فرما۔ الہ العالمین وہ دین جس دین پر چل کر ہم آخرت میں کامیاب ہو سکیں، اپنی قبر کو منور کر سکیں اور حشر کے میدان میں ہم کامیاب ہو سکیں۔ الہ العالمین ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ایسے دین
دین پر چلنے والی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ایسی مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو دین کے اندر غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں اور دین کے اندر جو آئے دن بگاڑ کر رہے ہیں، الہ العالمین ایسے تمام لوگوں سے کھلے طور پر نفرت کا اظہار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین ایسے تمام لوگوں کا بائیکاٹ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنی توحید کا آخری دم تک پرچار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن و حدیث کا بول بالا اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔